حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے حضرت عمر بن ابسہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھے۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکے میں غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً مکے پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آزار اور بہت بے باک ہے، اور میں بڑی ہیلا جوئی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو۔ پھر میں نے عرض کیا، کیا واقعی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے، اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ اور حضرت ابو بکر کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا۔ حضرت عمر بن ابسہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر میں اپنے گھر واپس آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ مکی آدمی جو مکے سے تمہارے ہاں آیا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن وہ قتل نہ کر سکے، اور نصرت الہی ان کے اور قوم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں۔ حضرت عمر بن ابسہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا تم وہی نہیں ہو جو مکے میں میرے پاس آئے تھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں، اس میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سکھا دیں۔ اس کے بعد حدیث کا کافی حصہ ابھی باقی ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے اور انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے اور راستوں کو پرامن رکھا جائے اور بتوں کو توڑا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا، یہ احکامات جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے بہت اچھے ہیں، اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مانتا ہوں۔ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہر جاؤں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مناسب سمجھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں لوگ اسے کتنا برا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا اب تم اپنے گھر جا کر رہو، اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو میں اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شروع ہی میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، اور ان کے اسلام لانے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس آگ کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ ان کے والد ان کو آگ میں دھکیل رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ آگ میں نہ گر جائیں۔ وہ گھبرا کر نیند سے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بالکل سچا خواب ہے۔ اس کے بعد ان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ من جانب اللہ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تم ان کا اتباع کرو۔ تمہارے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم ان کا اتباع ضرور کرو گے اور ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور اسلام ہی تم کو آگ میں داخل ہونے سے بچائے گا اور تمہارا باپ آگ میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجیاد محلہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کون ان کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے غائب ہو گئے، اور ان کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا۔ اس نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کر آئے۔ والد نے ان کو خوب ڈانٹا، اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا اس سے ان کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنی روزی ضرور دے دیں گے جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہر طرح کا خیال رکھتے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ ان کے والد نے ان کی تلاش میں اپنے غلام رافع اور اپنے ان بیٹوں کو بھیجا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو تلاش کر لیا اور ان کو ان کے والد ابو اوحیہ کے پاس لے آئے۔ ان کے والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جھڑکا، اور اس کے ہاتھ میں ایک قمچی تھی جس سے ان کو اس قدر مارا کہ وہ قمچی ان کے سر پر ٹوٹ گئی۔ پھر کہنے لگا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی قوم کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے خداؤں میں اور ان کے آباء و اجداد جو جا چکے ہیں ان میں عیب نکال رہے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم وہ سچ کہتے ہیں، اور میں نے ان کا اتباع کر لیا ہے۔ اس پر ان کے والد ابو اوحیہ کو بڑا غصہ آیا اور ان کو بہت برا بھلا کہا اور گالیاں دی، اور کہا، او کمینے، جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلا جا، اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم بند کر دو گے تو اللہ عز و جل مجھے اتنی روزی ضرور دے دیں گے جس سے میں گزارا کر لوں گا۔ اس پر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا، تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے، ورنہ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہر طرح کا خیال فرماتے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے گرد و نواح میں جا کر اپنے والد سے چھپ گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ ان کا باپ سعید بن العاص بن امیہ جب بیمار ہوا تو کہنے لگا، اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو ابن ابی کبشہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی میں مکے میں کبھی عبادت نہ ہونے دوں گا۔
اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اسے بیماری سے شفا نہ دے، چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گیا۔